الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے مالک ہم سب کو نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ نہایت ہی حاضرین و ناظرین، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بزاز، مکہ شریف کے رہنے والے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس کے متعلق ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ حضرت بزاز کہتے ہیں کہ جب مجھے پیاس لگتی میں آب زمزم پی کر اپنے پیاس بجھاتا۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا گھر کی طرف، راستے میں مجھے ایک تھیلی ملی، جس تھیلی میں ایک ہار تھا، بہت قیمتی تھا۔ میں اسے گھر لے گیا تو کچھ دن گزرے، پھر مکہ کی گلیوں میں ایک بابا جی، ایک بزرگ تھے، وہ صدائیں لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے میرا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی ساتھی کو ملا ہے وہ مجھے واپس کر دے، اسے 500 دینار انعام دوں گا۔ 500 دینار وہ سکے ہوتے ہیں، دینار سونے کا سکے ہوتے ہیں، 500 دینار اسے انعام دوں گا۔ حتیٰ کہ حضرت بیزار فرماتے ہیں میں نے اسے سنا، بزرگ کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے گیا، اس کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، کھانا پانے کے بارے میں جو مہمان نوازی کا معاملہ تھا اس سے نمٹانے کے بعد پوچھتا ہوں بابا جی آپ اس تھیلی کی نشانی بتائیں، اس کا رنگ بتائیں، اس ہار کی کوئی نشانی بتائیں۔ حتیٰ کہ بابا جی نے ہر نشانی صحیح فرمائی، صحیح بیان کر دی۔ حضرت بزاز فرماتے ہیں کہ میں اسے وہ تھیلی واپس کر دی۔ جب میں واپس کی، وہ اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر پکا تھا۔ وہ 500 دینار کی ایک اور تھیلی نکالی، وہ مجھے دینے لگے۔ میں لینے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا، میرے دل سے یہ صدا آئی، میرا دل کہنے لگا اے بزاز کوئی کام بھی اللہ کے لیے کر لیا کر۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کو واپس موڑ لیا تو بزرگ کہتا ہے لے لیں بیٹا، تو حضرت بزاز کہتے ہیں نہیں میں نہیں لینا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے تھوڑا سا لے لے، کچھ دینار لے لے۔ حضرت بزاز کہتے ہیں پھر اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تو پھر کچھ کیوں لوں، میں اللہ کے لیے کرنا ہے، میں کچھ نہیں لینا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا۔ حضرت بزاز کہتے ہیں کہ میں سفر پہ جانا تھا، کہیں جانا ہوا، سمندری سفر پہ چلا گیا، جہاز، بحری جہاز پہ بیٹھ گیا۔ عین درمیان سمندر کے ایک طوفان آیا، ہمارا جہاز ڈولنے لگا، حتیٰ کہ اس طوفان میں تیزی آ گئی، ہمارا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ حتیٰ کہ مجھے نہیں معلوم لوگ دوسرے کہاں گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا حشر ہوا ہے۔ تو مجھے ایک تختے پر میں بچ گیا، وہ تختہ تیرتا تیرتا حتیٰ کہ ایک جزیرے پہ جا نکلا۔ اس جزیرے، اس خشکی پہ میں جا نکلا ہوں تو میری نظر پڑتی ہے وہاں ایک مسجد ہے۔ میں رب کا شکر ادا کیا کہ یہ جزیرہ، یہ بستی مسلمانوں کی ہے، الحمدللہ ایک مسلمانوں کے جزیرے میں آ جا نکلا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد کی طرف گیا، وضو کیا، مسجد میں 2 رکعت نماز شکرانہ کے ادا کیے۔ اس کے بعد میں قرآن پاک کو اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ میرا ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنا تھا، وہ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کیا آپ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ میں کہنے لگا نہیں، صرف پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے پھر 2 دن پہلے ہمارا اس مسجد کا امام فوت ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو ہم تنخواہ دیں گے، آپ یہیں رہیں کہ بچوں کو پڑھایا کریں۔ حتیٰ کہ میں رہ گیا، نمازیں بھی پڑھانا شروع کر دی، بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ کچھ دن بعد میں کاغذ پر ایک پنسل چلانے لگا، اس کاغذ پر میں ایک احادیث پاک
نوٹ کرنے لگا۔ مجھے جو یاد تھی میں نے سمجھا کہ اسے نوٹ کر لوں تاکہ کہیں بھول نہ جائے۔ میں اس احادیث پاک کو نوٹ کرنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، کیا آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں لکھنا بھی جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھائیں، آپ کی تنخواہ بڑھا دیں گے۔ حتیٰ کہ کچھ وقت گزرتا گیا تو پھر لوگ اس بستی کے کہنے لگے حضرت صاحب جو پہلے امام تھے ان کی ایک بیٹی ہے، ان کی زوجہ کا پہلے وصال ہو گیا تھا، صرف ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ نہ کر دیا جائے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ تو حضرت بزاز کہتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا، ہاں ٹھیک ہے، میرا ایک گھر بن جائے گا، میرا ایک اپنا معاملہ بن جائے گا، میرا گھر بن جائے گا، کیوں نہیں، تو کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ نکاح ہو گیا۔ حضرت بزاز کہتے ہیں شادی کی پہلی رات تھی، سہاگ رات جسے کہتے ہیں، تو میں اپنی دلہن کے پاس گیا، گھونگھٹ کو ہٹایا، تو چہرے کو دیکھنے کے لیے جب میں گھونگھٹ ہٹایا، محبت کی باتیں کرنے کے لیے گھونگھٹ کو ہٹایا، اسے حق کے زوجیت دینے کے لیے گھونگھٹ کو ہٹایا، تو کیا دیکھتا ہوں وہی ہار اس خاتون کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، وہی خاتون کے گلے میں ہار نظر آیا۔ تو میں ساری رات دیکھتا ہی رہ گیا یہ کیا ہوا۔ حتیٰ کہ نماز فجر کے لیے میں مسجد میں آیا، نماز پڑھی، لوگوں کی شکایت آگے، لوگ کہنے لگے وہ خاتون نے کہا میرا کس آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، وہ تو اتنا بڑا لالچی ہے، تو مجھ سے کوئی محبت بھری بات ہی نہ کی، بس وہ ہار کو ہی دیکھتا ہی رہا۔ تو پھر حضرت بزاز کہتے ہیں میں کہنے لگا او بیٹھو سنو، ایک معاملہ ہے، ایک واقعہ ہے، یہاں ایک بات ہے۔ تو میں وہ سارا واقعہ سنانے لگا۔ حتیٰ کہ وہ سارا واقعہ جب سنانے لگا، جب میں آدھا واقعہ سنایا تو لوگ سبحان اللہ کہنے لگ گئے، نعرے بلند کیے۔ میں پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ تو پھر وہ لوگوں نے کہا کہ جو پہلے امام تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے میں دنیا میں صرف ایک مومن دیکھا ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کاش وہ مجھے مل جائے، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ دیکھیں اس کی کس قدر دعا قبول ہوئی ہے، ہم اس لیے نعرے بلند کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وہ اکثر کہتا تھا وہ ایک ہی مومن گزرا ہے میری آنکھوں میں اس دنیا میں۔ لوگوں وہ کہتا ہے میرے سامنے صرف ایک مومن، آپ کا ذکر بار بار کرتا تھا۔ تو پھر وہ حضرت بزاز کہتے ہیں پھر سنو، اگر میں 500 دینار لے لیتا یہ عزتیں نہ ملتی، اگر اس امانت میں اس ہار میں کوئی خیانت کرتا یہ عزتیں نہ ملتی۔ لوگوں اس لیے میں نے جو کام کیے ہیں اللہ ہی کے لیے وہ کام کیا، ایک کام اللہ کے لیے کیا، اللہ پاک نے مجھے اس ہار کا بھی مالک بنا دیا، ہار والی کا بھی مالک بنا دیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین توجہ کریں، جو ایک کام اللہ کے لیے کرے اللہ پاک اتنا بڑا انعام عطا فرمائے، تو جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے، شریعت کی طرف ڈھال دے، تو بتاؤ اللہ پاک انہیں کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص رحمت ہوگی۔ حاضرین و ناظرین آج حضرت داتا گنج بخش کا مقام ہے تو ایسے نہیں، انہوں نے جو کام کیے اللہ ہی کے لیے کیے۔ حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا آج مقام ہے، آج نام ہے، چرچے ہیں، تو اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آج آپ کا نام ہے تو انہوں نے پوری زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ جتنے بزرگوں کا نام ہے انہوں نے اپنے اللہ کے نام کے لیے زندگی وقف کی، آج ان کے مقام ہے، مرتبے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے مالک ہم سب کو نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہی کے لیے زندگی